اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ طلاق آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12، 6 to 12، جس پر سورہ طلاق مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ ارشاد پروردگار ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں اسی طریقے سے ساکن رکھو، رہائش دو جیسے کہ تم رہتے ہو اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بحث ہو رہی تھی عدے کے حوالے سے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو پھر دوسرے نکاح سے پہلے ایک درمیان میں پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں عقد ثانی کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کو عدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو عدے کا پیریڈ ہے اس کے بارے میں پروردگار عالم نے گائیڈ لائنز بھی دیں، سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی۔ اب واپس اسی چیز کو ایک اور انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری مطلقات ہیں کہ جن کو تم نے طلاق دے دی ہے ان کو گھروں سے نہیں نکالو، یہ بات پہلے آ چکی تھی۔ اب یہاں پر مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو بھی سہولتیں فراہم کرو، یعنی ان کو اکوموڈیٹ کرو، یہ کہہ کر کہ مثلا میں تو طلاق دے چکا ہوں، ان کے اوپر تنگی مت کرو۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں طلاق رجعی میں، یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ پہلی اور دوسری طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس کے اندر عدے میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ جو طلاق بائن ہے اس کے اندر نہ رجوع کی گنجائش ہوتی ہے اور اس حوالے سے یہ گائیڈ لائن بھی نہیں ہے۔
تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق عدے میں بھی ان کو اکوموڈیٹ کرو، ان کو رکھو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، ان کو سہولتیں دو. ولا تضاروہن، اور ان کو نقصان مت پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ان پر تنگی پیدا کرو، ان کو تنگ کرو، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کے اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ بیبی کو ڈیلیور کریں، یعنی وضع حمل جب ہو جائے اس وقت تک ان کے اوپر خرچ کرو. یہ جو ہدایت ہے یہ ایون طلاق بائن کے اندر بھی ہے، یعنی اگر طلاق بائن بھی ہے تو بھی جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے اوپر اپنا جو ان کا نفقہ ہے اس کو انہیں فراہم کرو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہیں، دودھ بھی پلا رہی ہیں، تو پھر ان کو ان کی اجرت دے دو. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اجرت کا معاملہ ہے دودھ پلانے کے حوالے سے، تو اگر طلاق نہ بھی ہو تو بھی بیوی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجرت کا مطالبہ کرے. درست ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر اس طرح کا کوئی رواج بھی نہیں ہے، اور شاید یہ اچھی ہی چیز ہے، لیکن یہ حق کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بہرحال زوجہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، تو تم بچے کے ولی ہو، تو ظاہر ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے اس کے حوالے سے اجرت عطا کرو. تو جہاں طلاق ہو جائے تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ بطریق اولا خاتون کا یہ حق ہے کہ وہ بچے کو فیڈ کرانے کی اجرت حاصل کرے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں طے کر لو بھلائی کے ساتھ، یعنی جو بھی اجرت اگر لینی ہے خاتون کو تو وہ اچھے طریقے سے آپس میں ایک مناسب انداز میں، ایک ڈیسنٹ انداز میں، سویلائزڈ انداز کے اندر طے کر لو. یعنی اس کے اندر پھر بچے کا مفاد بھی پیش نظر رہے کہ ظاہر ہے کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے، اور یہ چیز یہ ہے کہ اگر وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ بچے کا نقصان ہے. لیکن پھر اگر وہ سچویشن آ جائے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالو، یعنی پرابلم ہو رہی ہے، معاملہ سالو نہیں ہو پا رہا ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اس کو کوئی دوسری خاتون دودھ پلائے گی. ظاہر ہے کہ اس کو اجرت دے دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ پھر آپ ذرا مہربانی کریں اور اس بچے کو فیڈ کرائیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ جو مالدار ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے اوپر رزق تنگ ہے تو وہ اسی اعتبار سے جتنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اسی کے اعتبار سے خرچ کرے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر، لیکن اگر پروردگار عالم نے شوہر کو، یعنی اب یوں کہنا چاہیے کہ بچے کے باپ کو وسعت دی ہے، وہ مالدار ہے، تو پھر وہ اسی اعتبار سے خرچ کرے. اور اگر بچے کے باپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر جتنی گنجائش ہے اس کے اعتبار سے وہ بچے کی ماں کے اوپر خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی کے اوپر مگر اتنی کہ جتنا اسے دیا گیا ہے. اب یہ کیا دیا گیا ہے، کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو رزق کی مراد ہے، لیکن چونکہ یہاں پر صراحت نہیں ہے لہٰذا لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے، اور بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ خاص سیاق و سباق کے اندر پروردگار عالم نے اپنی پالیسی اناؤنس کی ہے کہ خدا کبھی کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اتنی کہ جتنی خدا نے اسے گنجائش دی ہے. تو اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے دیا ہے اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ علم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء علم اصول نے اصول فقہ کے اندر اس آیت سے بھی من جملہ دیگر آیتوں کے استدلال کیا ہے اصل براءت کے اوپر، کہ پروردگار عالم اگر کسی چیز کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا میدان قیامت میں تو اس حوالے سے پہلے پروردگار عالم علم عطا کرے گا. اگر قرآن کی کسی آیت میں بھی کوئی حکم موجود نہ ہو، کسی حدیث کے اندر بھی کوئی حکم موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے. اس لیے کہ اگر وہ چیز حرام ہوتی یا پروردگار عالم اس کو بین کرنا چاہتا تو اس کو بیان کرتا. اس لیے کہ اگر بیان نہ کرے تو یہ تکلیف ایسی آ جائے گی کہ جو پروردگار عالم نے ایلوبریٹ نہیں کی ہے. تو یہ بہرحال ایک ضمنی بات تھی، اہل علم اس بات کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کیا کہی گئی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ تلخی ہے، اس موقع پر خاتون کو بھی طلاق دی گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بہت زیادہ عرصے تک یہ بچہ میرے پاس نہ رہے، جس کے احکام فقہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں. تو بہرحال اس کے دل میں ایک تنگی بھی ہے، تلخی بھی ہے، مگر پروردگار عالم ہر اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا،
کہ اللہ عنقریب مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اب یہاں تک تو جو طلاق کے احکام تھے وہ بیان کر دیے گئے اور اس کے حوالے سے گائیڈ لائنز دے دی گئیں۔ اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم ماضی کی بعض امتوں کا، بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آئینے میں مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے امر کے مقابلے میں، یعنی اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، معصیت کی، سرکشی کی۔ اب ظاہر بستیوں نے کیا سرکشی کرنی تھی؟ بستی سے مراد ہے اہل قریہ، یعنی بستی والوں نے۔ تو پروردگار عالم کی بھی معصیت کی، سرکشی کی، وہ رسول ہی اور اللہ کے رسولوں کی بھی معصیت اور سرکشی کی اس کے مقابلے میں۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے حساب لیا اور بہت سختی کے ساتھ لیا۔ یعنی ایک حساب ہوتا ہے جو بڑا لائٹ سا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں اگنور کر دی جاتی ہے، آنکھیں بند کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اس رویے کی وجہ سے ان سے جو حساب لیا ہے تو پھر انہیں بخشا نہیں، بہت سخت حساب ان سے لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کے اوپر عذاب کیا اور بہت عجیب غیر معمولی عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ پروردگار نے کیا کیا، قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا، اسی طرح سے جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا۔ مختلف انداز سے ان کے اوپر غیر معمولی عذاب آئے جو عذاب استیصال تھے، جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئیں۔ فذاقت وبال امرہا، تو انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا جو وبال تھا وہ انہوں نے چکھا۔ وکان عاقبت امرہا خسرا، اور جو ان کا معاملہ تھا اس کا انجام گھاٹا تھا، خسارہ تھا، یعنی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ یہ ان کے دنیا کے عذاب کے بارے میں ذکر آ گیا۔ اب آگے قیامت کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب شدید۔ یہ تو ماضی کا ذکر آ گیا۔ اب جو میں نے گزارش کی تھی کہ اس آئینے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی شکل دیکھو تو کیا کرو؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تمہارے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، اے عقل مندوں، اے صاحبان عقل، الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لا چکے ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ تم صاحب عقل ہو، صاحب عقل ہونے کے ساتھ تم ایمان لا چکے ہو، تو اب ہماری بات سنو کہ صرف عقل مند ہونا کافی نہیں ہے، صرف ایمان ظاہری کافی نہیں ہے، اب تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، خدا کے امر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جانا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، تہذیب کرنی ہے، تزکیہ نفس کی منزل سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا وہ انجام نہیں ہوگا کہ جو ماضی کی امتوں کا تھا، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس آئینے میں پھر اپنی شکل ایک مرتبہ پھر دیکھ لو۔ تو پروردگار عالم نے گویا یہاں پر جس طرح سے خطاب کیا ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ منزلیں ہیں کہ انسان اگر صاحب عقل ہے تو وہ ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرے، یعنی اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے، عقل کے ذریعے سے جانے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس بات کو مانے، اور جب اس نے مان لیا ہے تو پھر اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ تقوی کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے ٹولز کیا ہوں گے، یعنی اب یہ تقوی جو اس کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ٹولز کیا ہیں، وہ آگے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہارے لیے اللہ نے ذکر کو نازل کر دیا ہے، فراہم کر دیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے رسولاً، وہ رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کو گویا یہاں پر مجسم ذکر کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والی آیت کے اندر اہل ذکر سے آل محمد کو مراد دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت سے استدلال بھی کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ذکرہ کہا ہے اپنے رسول کو کہ وہ ذکر ہے، یعنی مجسم یاد دہانی ہے، اور جو اہل ذکر ہیں اس کا مطلب یہ کہ اہل ذکر جو ذکر کے اہل ہوئے تو وہ اہل بیت ہو گئے، یعنی آل محمد علیہ السلام۔ البتہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ بحث تفصیلی ہے، لیکن یہاں پر ہم مختصراً خلاصہ کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے وہ ٹولز بھی بتا دیے کہ جن کے ذریعے سے تم تقوی کی دولت کو حاصل کر سکتے ہو۔ رسولاً، وہ رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو یقیناً تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیات خدا جو ہیں وہ خود بھی ذکر ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یقیناً اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیات جن کو پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں وہ خود بھی ذکر ہیں، جو آیات تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہیں، انہیں یاد دہانی ہے۔ وہ آیات، ان کی صفت یہ ہے کہ مبیناتن، وہ واضح کرنے والی ہیں، ان آیتوں کے ذریعے سے انسان
بہت سی ایسی چیزیں کہ جو واضح نہیں تھیں ان کی وضاحت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سمجھے ان کو، اس کے بارے میں اس کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وہ آیتوں کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں انہیں نکالیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس لیے کہ نور آپ دیکھ لیں یہاں پر صیغہ مفرد ہے یعنی سنگولر، اور ظلمات جو ہے وہ پلورل ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ادھر ادھر جو بہت سارے راستے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، شرک، بت پرستی، کفر، ایتھیزم، اسی طریقے سے کہیں پر رسول کا انکار، کہیں پر قیامت کا انکار، کہیں پر امامت کا انکار، یہ سارے راستے بہت سارے ہیں جو کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو ایک راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اعمال صالحہ کو انجام دے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ سبزہ ہے، ایور گرین ہے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے بہت اچھی رکھی ہے اس کے لیے روزی، یعنی یہ جو جنت کا وعدہ ہے یہ بھی، اور اسی طریقے سے خود جو پروردگار عالم نے انہیں نور کی طرف آنے کی توفیق دی ہے وہ بھی، یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے رزق کے مصادیق ہیں، چونکہ لفظ رزق کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ آخری آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی، اللہ وہی تو ہے، یعنی یہ جو انتظام خدا کی طرف سے ہوا ہے، اس نے رسول کو بھیجا، جو ذکر ہے وہ یہ کرتا ہے اور تمہارے لیے کرتا ہے، وہی خدا وہ تو ہے کہ خلق سبع سماوات، کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض، اور زمین کو پیدا کیا، مثلہن، اسی طرح سے، یعنی جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 زمینیں۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ یہ واحد موقع ہے قرآن مجید کا جہاں پر زمینوں کو بھی 7 سے تعبیر کیا گیا ہے، مثلہن کہہ کر، کہ زمین بھی آسمانوں کی طرح سے ہے، تو کس طرح سے؟ آسمانوں کی طرح سے، عدد یہاں پر معین کیا گیا ہے، تو گویا عدد ان کا بھی وہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ آئندہ آنے والے علوم جو ہیں وہ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ جس طرح سے یہ زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے کتنی ہی ایسی اور زمینیں ہیں اس پوری کائنات کے اندر، کہکشائیں، کہ جن کو بطور مجموعی اگر شمار کیا جائے تو شاید وہ 7 بنے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ 7 آسمان ہیں، تو یہ ایک زمین ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر 7 آسمان ہیں جن کی حقیقت بھی ہمارے لیے پوری طرح کہاں واضح ہے، اس لیے کہ ہم وہاں کہاں گئے ہیں۔ جیسے کہ سائنس تو کہتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ حد نظر کا نام ہے، کہ جہاں پر جا کر انسان کی نظر رک جاتی ہے گویا وہ آسمان ہے۔ تو اب اس کے اوپر کیا ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو وہاں پر جو 7 آسمان کا کانسیپٹ ہے، یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، گویا جیسے پروردگار عالم نے زمین والوں کے لیے ستاروں سے زینت دی ہے، تو یہ زمین اور یہ آسمان، یہ پہلا آسمان۔ تو اب اس کے بعد جو دوسرا آسمان ہوگا اس کے لیے گویا پہلا آسمان زمین کی حیثیت رکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو آسمان ہوگا اس کے لیے دوسرا آسمان زمین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو زمین، آسمان اس طریقے سے 7 شمار کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک تعبیر اس کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو یہ پوری دنیا کی جو زمینیں ہیں اس کو جو 7 بر اعظموں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، موٹی موٹی تقسیم، بہرحال یہ بھی ایک تعبیر ہے، اور مختلف اس طرح کی تعبیرات تفاسیر کی کتابوں کے اندر آئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ممکن ہے کہ 7 کے ذریعے سے کثرت مراد ہو، مثلا جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم 7 سمندر بھی لے آؤ تب بھی مثلا فضائل امیر المومنین نہیں لکھے جا سکتے، یعنی اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کثرت کو سمجھایا جائے، یعنی اتنے کثرت کے ساتھ فضائل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی وہ تحریر نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کثرت مراد ہے، یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، انہی کے درمیان امر نازل ہوتا ہے، حکم چلتا ہے پروردگار عالم کا، یہ حکم تکوینی کہ کس کا رزق کتنا ہوگا یہ پروردگار عالم بیان کرتا ہے، پروردگار عالم نازل کرتا ہے، بارش کتنی ہونی ہے پروردگار نازل کرتا ہے، شب قدر کے جو معاملات ہیں پروردگار عالم فیصلہ کرتا ہے، اسی طریقے سے سارے معاملات مدبر تدبیر کرنے والا وہ خداوند متعال ہے۔ لتعلموا، یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ بڑا محدود اختیار ہے کہ تمہیں دیا گیا اس دنیا میں، تو تم اس محدود اختیار سے سوء استفادہ نہ کرو، اس کو صحیح یوٹیلائز کرو اور آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ فراہم کر لو، ورنہ بہرحال اللہ ہر چیز کے اوپر
قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ علم اور قدرت یہ دو بڑی اہم صفات ہیں پروردگار عالم کی، جنہیں کے ذیل میں باقی تمام صفات آتی ہیں، اور ان دونوں کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 الحمدللہ اس پر سورہ طلاق کا اختتام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ تحریم ہے، انشاءاللہ اس کو کل سے ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔